اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضہ و سقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تو یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک روزہ ہوتا ہے جو منت کا ہوتا ہے. یہ عام ہوتا ہے، کوئی بھی منت مان لیں وہ منت کہلاتی ہے. ایک ہوتا ہے نظر کا. نظر ہمیشہ توحید کے لیے ہوتی ہے. آل محمد نے بھی نظر مانی ہے تو نظر لوجہ اللہ ہوتی ہے، توحید کے لیے ہوتی ہے. اگر ایک آدمی نظر مانے روزے کی تو وہ روزہ واجب ہوتا ہے اور معین دن بھی ہو. اس معین دن میں اسے خبر ہے کہ میں نے نظر کا روزہ رکھا ہے اور جان بوجھ کر روزہ باطل کر دے. باطل کرنے کی کئی وجوہات ہیں، ایک نہیں. کسی بھی پہلو سے اسے باطل کر دے، کھا کے پی کے بہرحال جو کچھ ہے کر کے وہ اسے باطل کر دے تو اب اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. لیکن اب اس قضاء و کفارے میں اور گنجائش نہیں ہوگی. روزے کے کفارے میں گنجائش تھی. وہ گنجائش کیا تھی کہ 60 روزے پے در پے ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے اور دوسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر 60 نہیں ہو سکتے تو وہاں گنجائش ہے جتنی ہو سکتا ہے اتنی کھلا دیں. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 18 روزے رکھیں. اگر 18 نہیں رکھ سکتے تو ایک تسبیح استغفار کی پڑھ دیں. اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھ دیں. مگر نظر کی جو نیت میں باطل کرے گا یہاں گنجائش نہیں ہوگی. وہ بالکل پورے کرنے ہوں گے، ٹوٹل پورے. یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. فی مسکین ایک مد طعام ہوتا ہے. مد کتنے ہوتے ہیں؟ 14 چھٹانک شاہ جی. مد میم دال پیش مد طعام کہتے ہیں تاکہ یہ کم سے کم کانوں میں مد کی لفظ تو ٹکرائے نہ. کبھی بھی بات ہوگی تو مد ذہن میں رہے گا. مد 14 چھٹانک جو کم از کم 1 کلو ہوتا ہے تو 60 کلو کے کھانا کھلائے. یا پھر 60 مسلسل روزے رکھے 31 دن مسلسل. اگر اس میں کمی ہو گئی تو پھر عصر 9. تو ان میں نظر کے معنی روزے کو توڑے گا یا باطل کرے گا
تو اس میں کوئی کفارے میں گنجائش نہیں ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یہ خیر سے ہمارا 24واں درس ہے۔ ہم جہاں پہنچے سورہ دہر کے ان آیات پر ہم رات پہنچے تھے۔ سرکار ان ولدان کی، ان نوجوانوں کی، ان آپ کی خدمت کرنے والوں کی خالق کیفیت بتا رہا ہے۔ البتہ یہ کیفیت بتانا بھی عین عدل الہی ہے۔ جنت میں رہتے ہیں، ان کی کیفیتیں بیان کر رہا ہے، ان کی حالتیں بیان کر رہا ہے، ان کی زیبائش بیان کر رہا ہے۔ البتہ انہیں اچھی زیبائش دی ہے تبھی تو بیان کر رہا ہے۔ جس کی جنت میں رہنے والوں کی زیبائش اللہ بیان کرے، خدا جانے خوبصورتی کیا ہو۔ یقین فرمائے خوبصورتی کا تصور شاہ جی، جن کے کپڑوں کی خالق تعریف کرے، خدا جانے اس کے بدن کی تعریف کیا ہوگی۔ لولو منصورہ تو کہا نا اللہ نے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ صحیح نے مجھے فرمایا کل ایسے لگ رہے تھے جیسے ہم جنت میں پھر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کم از کم اس دنیا میں بھی تو ذکر امام سے جنت نظر آئی نا۔ حیدری یا علی۔ اب خالق ان ولدان مخلدون، کل ولید سے میں نے ساری بات مکمل کی تھی۔ ولدان مخلدون آلیہم، وہ جو کاسے لے کے، جام لے کے آپ کو پلانے کے لیے کھڑے ہوں گے ولدان، ان کی تعریف کیا ہے؟ آلیہم ثیابو سندس، وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ لباس ہی سب سے اعلیٰ ریشمی ہوتا ہے، اور وہ ہے ہی مردوں کے لیے حرام۔ وہی جو اصل ریشم ہے وہ تو وہ حرام ہے۔ میں بہت بڑی بات ہو رہی ہے، کیوں حرام کیوں ہے؟ سونا حرام کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ مردوں کے تکبر کو نہیں دیکھنا چاہتا، عورتوں کے لیے تکبر حلال ہے۔ اور نہیں فرما رہے آپ شاہ جی، عورتوں کے لیے تکبر حلال ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے تکبر درست نہیں ہے۔ یہ ساری تکبر والی چیزیں کدھر جمع کرتی؟ مستورات میں۔ خود نہ کرو، گھر دیکھ لیا کرو۔ یار میں نے گھر کی بات کیا، پریشان ہو گئے۔ بلند تر صلوات پڑھیں یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بسم اللہ تشریف لیں، پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آلیہم، آلیہم ان کے لباس ہوں گے، ثیابو سندس، سندس ہوتا ہے باریک ریشمی لباس، باریک سندس۔ خدا جانے اللہ کے پاس کون سی مل ہوگی جہاں سے یہ باریک کپڑے نکل رہے، وہاں ملنے شلے نہیں آئے ہیں، وہ امر الہی سے ہوتا ہے۔ سندس، ثیاب سندس، باریک باریک ریشم کا لباس پہنے ہوئے، خضرن، ان میں جھلک کپڑوں کی سبز ہوگی، چونکہ سبز اس میں جاذبیت بہت ہوتی ہے۔ سبزہ ویسے بھی آنکھوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خضرن، سبز ہوں گے، صرف خضر سبز نہیں، دوسرے اور بھی ہو گئے، یعنی میرا خیال ہے دو تین لباس پہنے ہوں گے۔ استبرقوں، ایک استبرق ہوگا، اندرون جو ہوگا وہ پتلا ریشم ہوگا، اور باہر استبرق کے معنی ہوتا ہے چمکدار موٹا ریشم۔ موٹا سمجھتے ہیں؟ ایک کپڑا موٹے سے مراد ذرا تھوڑا سا اس سے زیادہ گہرا، تو وہ لباس وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ استبرقوں، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ جانے وہ کاریگر کون ہوگا جیسے کنگن بنائے ہوں گے۔ کیسے کنگن شاہ جی کیسے ہو گئے؟ ماشاءاللہ جو حضرات بناتے ہیں وہ اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو کچھ ایک تصور بنائے نہ بنانے کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ہر کاریگر اپنے کمال میں صنعت میں کمال رکھتا ہے. جہاں خالق بنانے والا ہو تو وہاں بنانے کا کمال صنعت کیا ہوگا. کیسے ہوں گے شادی؟ ذرا خیال کریں کیسے ہوں گے وہ کنگن. آپ اپنے خیالوں میں رہیں گے تو پھر یہی کے کنگن ہوں گے. ٹھیک ہے جی، حیدرآباد والی چوڑیاں ہوں گی، نہیں ہوں گے جناب. کنگن ہوں گے، کنگن اساورا من فضت، وہ چاندی کے کیا بنے ہوئے ہوں گے؟ کنگن بنے ہوں گے. اور وہ سقاہم ربہم شرابن طہورا، اور وہی ولدان پلائیں گے، ان کو پلائیں گے تو وہ جو وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے پلانے کو اللہ کہہ رہا ہے ان کا رب انہیں پلائے گا. غور نے فرمایا وہ رب کے بھیجے ہوئے ہوں گے، فعل ان کا ہوگا جا مالک کی طرف رہا ہے. اب یہ جائز ہو گیا نا، تو معلوم ہو گیا اگر کوئی نمائندہ عمل کرے تو اس کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے اور مالک کی طرف بھی ہو سکتی ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور وہ ان کو پلائیں گے، وہی ربہم ان کا رب ان کو پلائے گا شرابً طہورا، شراب طہور. بس اب اس پوری شراب اور جو کچھ جنت کا سارا شاجی نظام بتایا گیا، اس سارے نظام کا اب اللہ نتیجہ بتا رہا ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہے. خلاصہ اب جب خلاصہ ہے تو خلاصے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اِنَّا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً، تحقیق اِنَّا کَانَ، یہ کانا کس کے لیے آ رہا ہے؟ کانا ماضی کے لیے آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں فعل پہ داخل ہو، اسم پہ داخل، اِنَّا کَانَ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ جب سے خالق نے جنت بنائی ہے جزا پہلے بناتی ہے. ماضی مطلق، یہ علماء نے بحث کی ہے اس کانا پر کہ کانا اللہ کو یہاں لگانے کی کیا ضرورت تھی، جزا تو آگے جا کے ملے گی، جزا تو مرنے کے بعد دوسری دنیا میں ملے گی. تو کانا تو ماضی کے لیے آتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے آتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے اللہ ایسا ہے کہ ان کا حق رکھنا نہیں چاہتا. ادھر عمل ہوگا بعد میں، جزا پہلے اعلان ہو گیا. عمل ان کا بعد میں، دیکھیں جزا پہلے اعلان ہو گیا. اِنَّا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً. اے آل محمد، لکم کون ہے؟ توجہ فرمائیں، لکم والے کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ جنہوں نے 5 روٹیاں دی ہیں، یہ لکم میں وہ آ رہے ہیں، ساری دنیا نہیں. اگر ایک صاحب نے مجھے بھیجا کہ بی بی فضہ کو میں نے آل میں شامل کیا، میں نے آل میں شامل نہیں کیا، ان کے عمل میں شامل کیا. یار آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کون سی کو عربی پڑھتا ہوں، میری اردو بھی آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. اردو بی بی فضہ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آل محمد سے ہے؟ ذرا تصور میں نہیں کر سکتے آپ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا اگر یہ 5ویں نہ ہوتی تو 15 روٹیاں مکمل نہ ہوتی. یہ تھوڑی بڑی بات ہے فضہ کے لیے کہ جو عمل کو مکمل کر رہی ہے، جس کے بدلے میں 30 آیتیں آ رہی ہے، وہ پھر بی بی فضہ ہے. تو میں ان کو آل میں تھوڑی شامل کر رہا ہوں. یعنی وہ معصومین کے گھر رہتی ہیں، انہوں نے شامل کیا، یار میں نے تھوڑی شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بی بی فضہ کی بھی روٹی. میں جناب علی سے کہتا ہوں مولا روٹی نہ لے، فضہ کی روٹی نہ لے. غور نہیں فرمایا. اگر آپ میں جملہ کہوں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اور تکلیف نہیں، ایک بہترین جملہ نکلے گا. میں کہوں گا مولا بی بی فضہ کی روٹی نہ دیں، فضہ فوراً کہے گی بی بی میری روٹی پکائی کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے. بی بی کا پکانا دلیل ہے علی نے دینی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کہاں بیٹھے؟ روٹی کس نے پکائی ہے؟ یار آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ذرا برابر صلوات پڑھ دیں. اور شاید جاؤ بسم اللہ سے. صلی علی محمد و آل محمد.
شادی آگے آ جاؤ، آگے نظر نہیں آ رہے بالکل ہی، یہ تو اس کے لیے ویسے نظر نہیں آتی، آگے جگہ ہے نا. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شادی اگر جناب علی علیہ السلام نے بی بی فضا نے پکائی، یہ جناب پاک بی بی نے پکائی یا نہیں پکائی؟ جتنی اپنی 4 روٹیاں پکائی ہیں اسی طرح بی بی فضا کی روٹی پکی ہے یا نہیں پکائی؟ بی بی فضا کا روٹی پکانا بی بی پاک کا ان کے لیے نیت کر کے ان کی روٹی ہے. تو پھر جناب علی رکھ دے، میں دیکھوں کیسے رکھتے ہیں. دیکھیں نا جی، بات ہے نا جی. ادھر جناب علی نے اپنی روٹی اٹھائی، اسی معیار میں بی بی پاک نے دے دی، اسی معیار میں جناب حسن نے دے دی، اسی معیار میں امام حسین نے دے دی. آج جملہ مجھے کہنا ہے بالکل بی بی فضا نے بھی دے دی. ان تمام روزہ داروں میں کم سن روزہ دار امام حسین ہے. پھر جزا کا زیادہ تصور کس کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں سمجھ نہیں رہے. بالکل جہاں جزا کے مرکز میں بی بی پاک ہوں گی وہاں اماموں میں زیادہ حقدار جناب حسین ہوگا. کم سن ہے یا نہیں؟ ابھی تو بالکل بچے ہیں، بالکل بچے. 3 ہجری کو 5 ہجری 3 ہجری نا 3 شعبان کو کون سی ہجری ہے؟ 4 شعبان 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین اور 11 ہجری کو رسول اللہ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. تو کتنی عمر مبارک؟ بالکل زیادہ زیادہ 5-6 سال کی عمر ہے، 7 سال کی سمجھ لیں. تو ان ھذا کان لکم جزاء، یہ لام تعلیل کا بھی آتا ہے. سیوطی نے اس کی بڑی بحث کی ہے، لام کی کئی قسمیں بتائیں، لام کی کوئی 27 قسمیں ہیں، لیکن یہاں لکم کی جو ہے یہ تعلیل کا بھی ہے، تخصیص کا بھی ہے. جیسے الحمدللہ ملکیت کا بھی ہے. یہ لام للہ میں آیا ہے نہیں؟ یہ حمد کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. ملک کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جزا خاص ہے آل محمد کے لیے. ان ھذا کان لکم، یہ خبر پہلے آ گئی ہے، جزان بعد میں، خبر پہلے ہے. ان ھذا کان لکم جزاء، آل محمد یہ تمہاری، پہلے دن بھی میں نے عرض کیا جزاء، اجر اور ہوتا ہے، جزا اور ہوتی ہے. جزا بدلے میں آتی ہے، جو مقابلے میں آئے وہ جزا ہوتی ہے. جزا ان ھذا کان لکم جزاء، اے آل محمد تم نے جس، میں عبداللہ کو میں کیا کروں، جس معیار کا عمل کیا ہے، جس عقیدے و معیار سے آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ میری سورہ دہر تمہارے اس عمل کے مقابلے میں تھوڑی جزا ہے. شاہ جی کہاں جائیں؟ جزاء کے اوپر 2 زبریں کس کی ہیں؟ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ تنوین تقلیل کی ہے. تقلیل مانے قلت، قلت مانے کم. میرے خیال عظمت آل محمد ذہن میں نہیں ہے آپ کے، تبھی تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کیا کہا آپ سے؟ اے آل محمد یہ جو تمہارا عقید و عمل میں یہ جو تم نے عمل کیا ہے اس میں یار کا ہے. یہ جو صورت میں نے بھیجی ہے یہ صورت تمہارے اس عمل کی کم جزا ہے. پروردگارہ جزا تو برابر کی ہوتی ہے، کم کیوں دے رہا ہے؟ صحیح بات ایسی ہوتی ہے کہ توحید کو بھی ہم کہتے ہیں پروردگارہ کم کر، پوری جزا دینا. جزاء کے اوپر 2 زبریں تنوین کی لگا دی ہیں. علماء کی کتابیں، صرف کی کتابیں، نحو کی کتابیں پڑھے، کیا لکھا ہے؟ یہ 2 تنوین تقلیل کی ہے. اچھا میں تھوڑی سی بات سمجھا دوں، اگر اللہ کرے میں سمجھا دوں تو. جب جناب نوح نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے کہا لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح.
یہ عملن کیا ہے؟ غور نہیں فرمایا؟ اگر میں ادھر جاؤں آپ پریشان پھر ہو جاتے ہیں. انہو عملن غیر صالح، یا عملن تخصیص ہے، تخصیص کے لیے آیا ہے. بس اس کا یہ عمل صالح نہیں ہے. بعض علماء نے یہاں کئی بحثیں کیا، ذرا ادھر میں نہیں جانا چاہتا. یہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر صالح، کہ تیری بات نہیں مانی، اہل سے نکال دیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے تیری بات نہیں مانی، یہ عمل کیا ہو گیا؟ غیر صالح. صالح جتنی بھی عمل اس نے کیے ہیں، اس ایک عمل سے غیر صالح ہو گئے سارے. صالح ہو غیر صالح ہو گئے. اس نے تیری بات نہیں مانی. تو نے جو کہا آ کے کشتی میں بیٹھ جا، اس نے کہا نہیں میں کشتی کے مقابلے میں جاؤں گا. گھڑوں پہ بیٹھ کے تیرنا شروع کیا. اللہ نے کہا ہوا ذرا گھڑے ملانا. اب جو گھڑے ٹکرائے تو اب ڈوبنے لگا. اللہ کیا کہتا ہے؟ پروردگارہ اسے بچا لے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کشتی پہ بھی نہ بیٹھے بچ بھی جائے. فرمایا قانون ان کے لیے نہیں توڑنا چاہتا میں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہ یہ کشتی پہ بھی نہ بیٹھے اور بچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. کشتی پہ بیٹھے گا تو ٹھیک ہے، درجات ملے گی، ورنہ نہیں. شاہ جی کشتی میں نہیں بیٹھے گا. ہاں، کشتی نوح کی مثال ہے یا نہیں؟ اگر میں یہاں پہلے بھی میں جملے کہتا ہوں، اگر چونکہ ہمارے اب یہ کچھ خوشی کے بھی دن ہیں، اس میں ایک جملہ کہوں. ایک کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح. نوح کے بیٹے میں نااہلیت کی انتہا تھی. نااہلیت کی انتہا تھی. اگر نوح نبی اس نااہل کے لیے دوبارہ کہے تو نبوت سے نام چلا جائے گا. تو جو فرمائیں شاہ جی میں جملہ کہوں، یہ دیکھیں نوح کے بیٹے میں تھی نااہلیت کی انتہا. اللہ نے کہا اگر تو نے دوبارہ نام لیا نبوت سے نام کاٹ دوں گا. اور غدیر پر تھی اہلیت کی انتہا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں حیدری، اگر علی کا نام نہ لیا تو نبوت سے نام کاٹ دوں گا. ماشاءاللہ خوش ہو گیا، اچھی بات ہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ان ھذا کان لکم جزاء. لمبی بحثیں ہیں اس پہ، کئی یار علماء نے ایسی بحثیں کی ہیں جو ہم آپ کو نہیں سناتے، پھر آپ متحمل نہیں ہوتے. پتہ نہیں پھر کیا کیا کہتے ہیں آپ. وہ کیا کیا کہنے سے بات ہی چپ زیادہ بہتر ہے، جواب بھی بہتر ہے. فی الحال چپ، آہستہ 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 آہستہ. شاہ جی یہ 10 سالوں میں پتہ نہیں کتنی چپ کر کے میں نے تھوڑی سی زبان کھولی ہے. ان ھذا کان لکم جزاء. اے اہل بیت، اے آل محمد. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ میری سورہ دہر تمہارے اس عمل کے عوض میں تھوڑی سی جزا. اچھا شاہ جی یہ تھوڑی سی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ ہاں ذرا ملائے نا، ذہن ملائے نا. یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے تھوڑی سی؟ یہ تھوڑی سی کہنا دلیل ہے کہ عدل پہ صورت کم نکلی وزن میں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی جزا ہے. یہ تھوڑی، کم سے ہی کم، تھوڑی. اب تھوڑی کیا کرے، ہماری لفظ ہے تھوڑی بھی بیچاری. یہ تھوڑی سی جزا ہے. جب تھوڑی سی جزا ہے تو یہ تھوڑی کہنا اپنے عدل کا اظہار ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ہمارا عدل ہے کہ ہم عدل سے کہہ رہے ہیں ہماری صورت تمہارے عمل سے کم ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارا عدل ہے. عدل ہے، عدل ہے کہ یہ صورت تمہارے اس عمل کے جزا کے مقابلے میں کیا ہے؟
घबराए नहीं। आले मोहम्मद की अजमतें बुलंद रखेंगे फिर बात समझ आएगी। ये सूरत जज़ाअन थोड़ी सी, अच्छा ये नहीं है तो आप फरमाएं जज़ान क्यों आया? जो हजरात नहीं मेरी तरफ देख रहे नीचे गौर फरमा रहे तो उनसे मैं कहता हूँ फरमाएं ये जज़ान में दो तनवीनें किसके लिए आएगी? पढ़े ना, सयूती पढ़े ना, कान पढ़े या बाकी किताबें पढ़े, किन के लिए आती? इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन, आए आले मोहम्मद ये मैंने इला देखे मानना बहुत बड़ी बात। इसलिए मारिफत का नतीजा क्या होता है? मारिफत जब किसी की हो जाएगी फिर उसकी क्या पैदा हो जाएगी? अजमत। जब उसकी अजमत दिल में पैदा हो जाएगी, अजमत मैं कह रहा हूं, मारिफत से अजमत पैदा होती है, इल्म से मारिफत होती है, मारिफत से अजमत होती है। जब दिल में अजमत पैदा होगी तब ताजीम होगी। ओए अगर आले मोहम्मद की अजमतें दिल में नहीं हैं तो मकाम ताजीम आप नहीं दे सकते, शादी नहीं दे सकते। अगर मैं अभी जुमला कहूँ तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए मुझे, खुदा की कसम अगर इनकी अजमतों का तसव्वुर है तो फिर कहीं से भी गुजरेंगे झुक के सलाम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? हैदरी अगर अजमत नहीं है नीचे भी खड़े हूं तो सलाम नहीं होता। ना हो जनाब हमें क्या, ना करें ना यार हमें क्या होता है, वो जाने आप जाने, फिर पता वहां लगेगा ना। ऐसे हैं अफसोस है अजमत क्यों नहीं किया, वहां पता लगेगा। खुदा के लिए इनकी अजमतें सीखें। अजमतें तब होंगी जब मारिफत होगी, मारिफत के बाद अजमत पैदा होती है। अजमत ही ताजीम का जरिया होती है। जब दिल में अजमत पैदा हो जाती है फिर क्या हो जाता है? ताजीम। इसलिए अल्लाह ने, अभी बहस करेंगे, इसलिए अल्लाह ने आले मोहम्मद की को ताजीम दे दी, अपने लिए इबादत रख ली। ओए खुश हो जाएं शाहजी, खुश हो जाएं। और ये अल्लाह का अदल है कि मेरी इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं आए। है या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए अल्लाह ने, चूंकि ताज़ीम की भी जजा होनी ज़रूरी है और इबादत की भी जजा होनी चाहिए, इसका नाम दीन है। दीन के लिए क्या चाहिए? जजा। ये अब बात थोड़ी सी मैं मुश्किल कहने लगा, लिहाजा ज़रूरी है कि कोई दिन खालिक मुकर्रर करे जजा का। उसको, उस दिन को कहते हैं माद, मीम ऐन अलिफ दाल। माद औद से है, औद। औद के माने है पलट के सामने आना, अज्जाए इंसानिया का दोबारा बिल्कुल खाकिस्तर होके वजूद में आ जाना, वजूद में आना, इसको कहते हैं माद। माद माने कयामत। कयामत है या नहीं है? है ना यार? सारे दूसरे मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? माने यार, जरूरी है मानना। अच्छा उधर नहीं, मैं नहीं जाता। अब जनाब माद के माने है लौट कर, पलट कर, दोबारा आना। इसलिए अल्लाह ने कयामत का होना वाजिब है। इसलिए अगर माद जिस्मानी नहीं होगी, इस वजूद में आप आए हैं या नहीं आए? गाड़ी चला के इसी वजूद से आए, साइकिल चला के इसी वजूद से आए, पैदल इसी वजूद से आए, मजलिस इसी वजूद से सुन रहे हैं। तो जन्नत में कोई दूसरा जाए क्यों? जनाब हम तो खड़े हो जाएंगे दरवाजा जन्नत पर, सही वही वजूद देना। मातम ये करे बेचारा, छुरियां ये मारे, जख्मी ये हो, और जाए कोई दूसरा जन्नत में क्यों? अच्छा आप कोई और जिस्म बनाना चाहते? यही होगा ना यार, यही होगा। मुझे नारोवाल में कहा कि बीबियां भी जाएंगे, मैंने कहा हाँ। कहते हैं
सूरतें भी बदलेंगी या वही शक्ल रहेगी? भाई याद नहीं। अच्छा चलाओ, ये हुआ कि माद के माने हैं, इसलिए अगर माद जिस्मानी नौबत मैं शुरू करने लगा हूँ जनाब, ये इल्म कलाम अल्लामा हिल्ली और अल्लामा शिराजी और अल्लामा तफ्ताज़ानी ये तमाम ने इसकी बहसें की। शादी क्या हुआ, बहसें किया, सही भी लुत्फ ले रहे हैं। अच्छी बात। मैं देख रहा होता हूँ कि कौन कौन साहिबान जो है वो लुत्फ लेते हैं, हमें भी पता होता है। मादे जिस्मानी का होना ज़रूरी है, वरना ये जो नमाज रोज़े की तकलीफ़ है ये कभी हो जाएगी। उलमा ने लिखा कभी, कभी के माने दुरुस्त नहीं होगी कि जज़ात होगी नहीं, मादे जिस्मानी नहीं होगी, लिहाजा हमें तकलीफ़ दे दिया। तकलीफ़ मशक्क़त है, मशक्क़त के लिए एवज़ का होना ज़रूरी है। जिस मशक्क़त का एवज़ ना हो जुल्म है। हाय हाय हाय, मशक्क़त का एवज़ वाजिब है, ले देना एवज़। हमें मशक्क़त, नमाज़ें पढ़ो है वज़ू करके सारी रात अल्लाह अकबर, सारा दिन रोज़ा, हज, ज़कात, अखलाकियात, इधर ना देखो, उधर ना देखो। मैं जुमला कहूँ टीवी ना देखो, वो अच्छा देखो देखो यार, क्यों मजाक, ये क्यों कहा जा रहा, शादी क्यों कहा जा रहा है? ये तकलीफ है या नहीं? ये तकलीफ है, इसलिए तकलीफ मशक्क़त है, मशक्क़त का एवज़ होना ज़रूरी है। अगर एवज़ ना दे तो जुल्म होता है। चूँकि इस तकलीफ का एवज़ हमें इस दुनिया में नहीं मिलता, वही नमाज का एवज़ इस दुनिया में नहीं है, रोज़े का एवज़ इस दुनिया में नहीं है, हज का एवज़ इस दुनिया में नहीं है। जब इस दुनिया में एवज़ नहीं है तो फिर वाजिब है अल्लाह के लिए कि ऐसा दार बनाए, ऐसा आखिरत का घर बनाए जहाँ यहाँ का हर अमल की जज़ा भी दे और सज़ा भी दे, ताकि उसके अदल पर कोई हर्फ ना आए। ताकि वो क्या हो, जज़ा भी दे सज़ा भी दे, आदिल के मुताबिक जज़ा भी दे सज़ा भी दे। और वो वरना अल्लाह आदिल नहीं रहेगा, और अल्लाह बाज़ अल्लाह अगर जालिम हो गया तो ये अल्लाह के लिए महाल है जालिम हो। तो फिर ज़रूरी है कि क्या हो जाए, क़यामत का दिन मुकर्रर करे और उस दिन हमें क्या दे, इस पूरी दुनिया की हर तकलीफ का अजर भी दे जज़ा भी दे। मैं क्या कह रहा हूँ, अजर भी दे। अगर आप खुश हो जाएं तो मैं कहूँ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। खुश होंगे अगर मैं कह दूँ आए अल्लाह, मैं फिर कहता हूँ आए अल्लाह, इस सारी दुनिया का हमें अजर भी दे। अब मेरी तरफ देखें, जो नहीं देख रहे मेरी तरफ देखें, इस सारी दुनिया का हमें अजर भी दे और जज़ा भी दे। आना अजर भी दे जज़ा भी दे। फरमाया या अली अंता कसीम नार वल जन्नह। नहीं समझ आई दुनिया को? कौन जज़ा सजा देगा? वो अली अलैहिस्सलाम जिन्हें जन्नत में भेजेंगे जज़ान भेजेंगे, जिन्हें जहन्नम में भेजेंगे सजान भेजेंगे। फिर हाकिम यौम दीन कौन होगा? कहाँ बैठे हुए यार ऐसे? चलो जी, क्यों चलो जी? अब ये चलो जी वाला जमाना खत्म हो गया शाहजी। अब नहीं चलो जी होगा। किसके हाथ में निजाम हो? यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम है, इन्हीं का सारा निजाम होगा। और अल्लाह आएगा कोई? अल्लाह नहीं आएगा, इनका निजाम। ये आएंगे इस दुनिया में, ये आएंगे। वक्त थोड़ा रह गया, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। ये जो अब इस तकलीफ पर फिर कई बहसें हैं इल्म कलाम में से। आज मैंने जनाब को किताबें लिखी, उसमें भी ये बहस है। ये अभी आज से को मैंने लिख के दी है किताबें। तो ये हुआ कि जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ अल्लाह ने, अगर तकलीफ़ के लिए मादे जिस्मानी यानी क़यामत न हो तो जज़ा सज़ा पूरी तरह नहीं हो सकती। एक तो हो गया जज़ा सज़ा का होना ज़रूरी। एक तकलीफ़ में
میری طرف دیکھیں شاہ جی، اب یہ سننا ہے، اس تکلیف میں جو ہمیں نماز، روزہ، اولین سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. یار بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. 5 وقت ہے یا نہیں ہے؟ روزہ سال کے بعد ہے، زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہے، حج بھی سال کے بعد. اوہ جہاد جب ہوگا، جو ہر وقت ہے وہی یہی بیچاری نماز تو ہے جسے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو سال کے بعد ہوگی اللہ جانے وہ کہاں دیتے ہوں گے جو روز والی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا. سب سے اہم کیا ہے؟ نماز. یہ جو تکلیف شرعی ہے، تکلیف ہے، اس میں فرمایا کہ اس تکلیف میں مصلحت الہی ہے، مصلحت ہے اس میں. توجہ فرمائیں شاہ جی، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. اس تکلیف میں مصلحت ہے. ٹھیک ہے. اب میں دوسری جملہ کہوں، یہ جو ان 14 نے نظر مانی ہے، اس نظر کی تکلیف میں توحید کی مصلحت ہے. ابھی میں نے بیان کیا یا نہیں؟ ایک تو اس کا عدل ظاہر ہوا، ایک آل محمد کی عظمت ظاہر ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس تکلیف سے اندرون کوئی مصلحت رکھتا ہے. عبادت سے، عبادت جو ہم پہ واجب کی ہے اس کی کوئی مصلحت ہے. اچھا مصلحت ہی کہہ دیتے، آپ کی بات صحیح، آپ کی میں مان لیتا مصلحت ہے، چلو آپ سمجھ تو جائیں. مصلحت آپ کو گراں گزر رہی ہے، مصلحت ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہے کہ مصلحت کیا ہے کہ مکلف بصورت اطاعت تکلیف کے بعد، تکلیف کے بعد، مکلف تکلیف کے بعد بصورت اطاعت اس تعظیم کا مستحق ہو جائے جو تعظیم خالق اسے دینا چاہتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. جی بہت بڑی بات. ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، میں نے ساری بات ہی واضح کر یار. کراچی میں بلند ذہن فرمایا کرے، آپ کی سماعت بہت بلند ہے. اللہ اس تکلیف کی مصلحت میں کیا مصلحت ہے اللہ کی؟ تاکہ دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ اطاعت کے بعد بصورت اطاعت اس نے اس تکلیف میں میری اطاعت اس معیار کی ہے. اب یہ مستحق ہے کہ میں اللہ اس کی تعظیم کروں. اوئے ہوئے ہوئے. یہ نظر کن کے لیے مانی گئی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے. باتیں لمبی ہے لیکن اگر پھر ہوتا ہے مکلف، پھر ہوتا ہے مکلف، پھر ہوتی ہے تکلیف. تکلیف کی شرائط کیا ہے؟ مکلف کی شرائط. مکلف کون ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے. مکلف ہے اللہ تعالیٰ. تکلیف دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہو گیا؟ مکلف. ٹھیک ہے. ہم ہو گئے مکلف. درمیان میں کیا آئی؟ میرے خیال تکلیف لفظ سے آپ کو تکلیف دے رہی نہیں کہتے کیوں پریشان ہے یار. شاہ جی تکلیف میں کیا آتا ہے؟ مکلف. ہم مکلف ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے نا. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا مگر اس کو وسعت کے مطابق. تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے، بقدر طاقت نہیں ہوتی. شاہ جی میں دل کر رہا ہے میں یہ جملہ کہہ دوں. تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے، بقدر قدرت نہیں ہوتی. مگر عشق بقدر قدرت ہوتا ہے، بقدر وسعت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تکلیف کس کی؟ بقدر وسعت. تو مکلف کی شرائط کیا ہے؟ مکلف کی شرائط کیا ہے؟
اچھا جلدی سے ایک دو جملے کہہ دوں، آپ کوئی حرج نہیں، جتنی ٹیپ ہو جائے گا اتنی اچھا ہے۔ تکلیف کے دو شرائط ہیں، اور مکلف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے تین شرائط ہیں۔ ہم مکلف ہیں، ہماری تین شرائط ہیں۔ مکلف کے شرائط، جلدی، اللہ کے شرائط کیا ہے؟ مکلف تکلیف دہندہ، تکلیف دینے والا، مکلف تکلیف دینے والا۔ میں یہ بالکل جان کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے کانوں میں کوئی تو لفظ ٹکرائیں، کبھی کہیں گے کسی نے کچھ کہا تھا یا، اتنی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مولا تو دیکھ رہے ہیں نا، مولا کا پیغام پہنچ رہا ہے انشاءاللہ۔ تکلیف، مکلف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مکلف جس کی تکلیف دے رہا ہے اس کے صفات فعل سے واقف ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 ہوئے، صفات فعل سے، وہ جو فعل جس کی تکلیف دی ہے اس کے صفات سے واقف ہو۔ واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نہ واقف ہونے کے نام جہالت ہے۔ کہیں جہالت میں ارتکاب کبھی کا حکم نہ دے دی، سمجھ آئی؟ ارتکاب کبھی فعل کا حکم نہ دے دے، یا نہ جاننے میں ترک حسن کا حکم دے دے، اچھی شے کو ترک کرنے کا حکم دے دے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں زور پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہونا چاہیے نا، کچھ تو ہونا جناب، تاکہ صفات فعل سے مکلف واقف ہو، تاکہ ارتکاب کبھی کا بھی حکم نہ دے، ترک حسن کا بھی حکم نہ دے بیٹھے۔ لہذا واجب ہے کہ وہ صفات فعل سے واقف ہو۔ پھر دوسری بھی اے میری طرف دیکھیں خدا واسطے، ابھی جزان کی بات میں کر رہا ہوں، دو زبریں تنوین تکلیل کیا، اسی کی میں بات کر لیں۔ دوسری شرط مکلف کے لیے ہے کہ وہ مقدار فعل اور میزان فعل میں عدل رکھتا ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مقدار فعل میں اور میزان فعل میں اس کا عدل ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ مکلف کو کم جزا دے دے یا کسی کو زیادہ سزا دے کے پھر خود اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اگر آپ خوش ہونا چاہتے تو میں کہہ دوں، تو معلوم ہو گیا مکلف واقف ہوتا ہے میزان عمل سے۔ جب میزان عمل سے واقف ہے، وہی علم دے دیا رسول کو۔ اب رسول کہتا ہے اے علی تیری ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ غور نہیں فرما رہے؟ جس طرح وہ مکلف میزان عمل سے واقف ہے، رسول بھی میزان عمل سے واقف ہے۔ مکلف کا میزان عمل سے، مقدار عمل سے واقف ہونا واجب ہے، ورنہ تو پھر جزا سزا میں تو کمی بیشی ہو جائے گی۔ جب کمی بیشی ہو جائے گی پھر وہ اللہ عادل نہیں رہتا۔ اب اسی لیے اللہ نے جزاءً کیوں کہا؟ یہ کم جزا ہے، یہی تو اس کا مقدار عمل کی جزا دے رہا ہے وہ۔ فرمایا آل محمد یہ جو میرا عمل ہے، یہ جو میں جزا دے رہا ہوں، یہ تمہارے عمل کے مقابلے میں کم ہے، میں پورا شکریہ سے کر رہا ہوں۔ عمل شکریہ سے پورا ہو رہا ہے، اس لیے یہ تکلیفیں کیوں دی؟ تاکہ استحقاق تعظیم ہو جائے۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، شاید یہ آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے اتنی کھول کے بات کی، ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے اس نظر میں، پانچوں کی نظر میں، یہ جو 3 دن روزے رکھے گئے، سب سے چھوٹا کون ہے؟ امام حسین۔ تو معلوم ہو گیا امام حسین کی تعظیم دکھانا چاہتا ہے اللہ۔ ہائے ہائے ہائے،
जवानी में नहीं बचपने में। नहीं समझ आई? रसूल है सजदे में, पुष्ट पे आ गया हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कौन है? कौन हुआ? कौन जनाब? कौन है चाहिए? कौन है पोस्ट पे? पोस्ट पे कौन बैठा है? इबादत कौन कर रहा है? रसूल, जिस पर तमाम इबादतों का दारो मदार है। और नहीं फरमा रहे आप? इबादतें रसूल पढ़ रहा है या नहीं? मस्जिद नबवी में, और सजदा सबसे अहम सजदा रोकन, इमाम हुसैन आके बैठ जाते। अब ये ताजीम किसकी दिखाई जा रही? है जहां रसूल की इबादत दिखाई जा रही है, वहां हुसैन की ताजीम बताई जा रही है। समझे यार, समझे मैं क्या कह रहा हूं? जितनी देर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे रहे, मेयार ताजीम घटा या बढ़ा? शाह जी जरा कमाल है, इबादत उसकी हो रही है, मेयार ताजीम हुसैन का बढ़ रहा है। मेयार ताजीम ही से तो मेयार इबादत बढ़ा है। हाय 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 हाय। अगर इबादतों को बढ़ाना चाहते हो, हुसैन की ताजीम बात है। हाय हाय, कहाँ बैठे हैं? अच्छा, वाह वाह वाह, अब पता लगा ये रोजे रखे क्यों गए। कोई समझ आई? रोजे रखे गए 3 दिन। सबसे कम उम्र कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये तकलीफ जो दी गई है ताज़ीम के लिए दी गई है, ताकि सबसे ज्यादा ताज़ीम हुसैन। इसलिए नस्ल इमामत कहाँ चल रही है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, जनाब हसन मुश्तबा में नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ी सी बात बढ़ा के, एक आदमी शाम से आता है, कल फिर बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आता है और मदीने में वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के पास, मोहम्मद आले मोहम्मद, तो वो आता है, आके बैठता है इमाम के पास। मदीने में सरकार भी रहते हैं, बिल्कुल चला जाता है, आता है, बैठता रहता है, चला जाता है। 3-4 दफ़ा शाम से आया, बैठा रहता है। एक दिन कहता है, मौला मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं रखता, ठीक है, मैं आपसे मोहब्बत नहीं रखता, दूसरी लफ्ज़ भी लिखी है, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं रखता, लेकिन आपके पास आता इसलिए हूँ कि आपका अखलाक अच्छा है। होय 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 होय, दुश्मन कहे अखलाक अच्छा है, और आपका इल्म पाकीज़ा है। बड़ी बात है, दुश्मन कहे कि आपका इल्म पाकीज़ा है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। सरकार ने बोला, मैंने तो कभी तुझे नहीं कहा कि तू मुझे इमाम मान, मर्जी है तो मान, नहीं है तो ठीक। शाम गया, आप जो वापस आया मदीने, तो सरकार के पास आके वापस गया, बीमार हो गया, इंतकाल होने लगा। जिसके घर में ठहरा हुआ था उस मालिक को बुलाया, कहने लगे यार मैं मर रहा हूँ, मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे गुस्ल कफन से पहले इमाम के पास चले जाना, उनसे कहना मेरा जनाजा पढ़ा दे। ओए होए होए, अगर वो पढ़ा दे तो बड़ी अच्छी बात, वरना मुझे कोई पढ़ा के दफन कर देना। इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया, वो शख्स कहता है कि रात के वक्त हुआ तो मैं इंतज़ार किया, सुबह की नमाज के बाद मैं चल के
आए तो सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैंने आके सरकार फारिग हुई तो मैंने कहा मौला वो आपके पास जो एक आदमी शाम से आता था उसका इंतकाल हो गया, उसने कहा अगर आप उनका जनाजा पढ़ा दें तो ठीक, नहीं तो किसी पे और किसी से पढ़वा देंगे। सरकार ने फरमाया वहाँ उसे गुस्ल कफन न दो, मैं आ रहा हूँ। ओए होए 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 गुस्ल कफन न दो, मैं आ रहा हूँ। अगर आपके पास किताब है, नहीं तो मेरे पास है, अभी लिखी है, मैं वो जुमले वही कहूँगा जो वहाँ लिखे हैं। उसे मैंने लाइन जो ऐसी लफ्ज़ शाह जी मैं लाइन लाल लगा देता हूँ। ये लाल रेड लाइन कहाँ लगाए जाते हैं? वही ए लगा के ना सरकार फरमाए तुम चलो हम आते। वो आए और उसने कपड़ा डाल दिया ऊपर, और सरकार जब गए ना उसके घर में, सरकार ने खुदा की कसम है कतन वहाँ लफ्ज़ नहीं लिखी के फरमाया हो कुम बिइज़्निल्लाह। यार अगर लिखने वाला लिख देता तो मैं वो पढ़ देता। नहीं लिखा शाहजी, नहीं लिखा, नहीं लिखा तो फिर नहीं लिखा फिर नहीं लिखा तो फिर क्या हुआ जनाब, नहीं लिखा फिर हम किसके लिए हैं? सरकार ने वहीं करीब खड़े होके उसका नाम लेके कहा फुला खड़े हो जाओ। ओए होए होए, ये आमरे इमाम है बाबा, क्या कह रहा है? खड़े हो जाओ। है उठ के जो खड़ा हुआ कहता अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह फिल आलमीन। जो नहीं मानता था, जब वो जिंदा हो के उठ के बैठ गया ना, इमाम को देख के नीचे मुंह करके रोने लग गए कि मैंने इसी इमाम को कहा था कि मैं तुमसे बुग़्ज़ रखता हूँ और तेरे से मोहब्बत नहीं करता, बड़ा एहसान किया। रोता रहा इमाम, बैठ चुप करके बैठे रहे। वो अपने रोने में लगा रहा, रोने में लगा रहा। इमाम उठ के घर आ गए। जब वो वक्त दिन निकल आया ना तो वो उसी तरह उठ के कपड़े बदल के इमाम के पास आया, आके कदमों में गिर गया। एक जुमला उसने कहा मौला जितनी मैं आपसे पहले दूर था अब मुझसे ज्यादा करीब आपके कोई हो सकता है नहीं हो सकता ही नहीं है। मौला मैंने खुद आंखों से देखा, आपने मलकुल मौत को कहा रूह वापस कर, ये मेरा है। और नहीं फरमा रहे ये मेरा है, मेरा मानने वाला है। उसने मेरे सामने मेरी ली हुई रूह दोबारा मेरे जिस्म में दाखिल कर दी। तो मालूम होगा फरिश्तों में भी ताकत है रूह का दाखिल कर देना। जब फरिश्ते दाखिल करें जो महकूम है तो फिर इमाम क्यों नहीं दाखिल कर सकता? ये वो है जिनकी तकलीफ हमें इसलिए दी गई है, कल बहस करेंगे कि इनकी ताज़ीम करो। ताज़ीम अज़मत के बाद होती है, अज़मत से पहले मारिफत होती है, मारिफत से पहले इल्म होता है। पहले इन्हें जाने, फिर पहचाने, फिर माने। परवरदिगार वफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो इत्माम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर होते हैं उन्हें फैज़ मराम फरमा। ख़ास तौर पर जो बीमार हैं उनके लिए वो उन्हें शिफाए कामिला अजला, अपने अपने मरहुमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोमिन कराम, ज़ियारत से कब्ल एक ऐलान समाअत फरमा लें। अभी मस्जिद खैरुल अमल के सदर दरवाजे से सानह कोयटा और लाहौर के एहतजाज के लिए एक रैली निकाली जा रही है जो शाहराह पाकिस्तान तक जाएगी और वहाँ पर मजलिस अज़ा बर्पा होगी। आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएँ। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह,
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى ذريتك من بنيك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك الشمس الشموس ويا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بعظتوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ألمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا دافع مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودحورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.